تعلیم کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ کسی بچے کو اپنے اندر چھپے ہوئے خزانے تلاش کرنے میں اس کی مدد کرے۔ وہ یہ کام تو کرتی ہی نہیں۔ وہ تو کرتی ہے کہ ایک بچہ کوئی کام کر رہا ہے تو اس کو دیکھتی ہے شک کی نظر سے، اور پھر اس کے بعد کہتی ہے 10 میں سے 2 نمبر یا 100 میں سے 25 نمبر یا 40 نمبر۔ تو جب کسی بندے کو 100 میں سے 20-30 نمبر دے دیتے ہیں تو اس بندے کو اپنے اندر کا خزانہ نظر آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ اور پوری دنیا نے اس بندے کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ بےعزتی کرنی ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ بندہ، آپ سوچیں، وہ بچہ جو میتھس میں کمزور تھا وہ بھی اس وجہ سے کیونکہ اس کے ابا جان اس سے بات نہیں کرتے تھے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر ابا جان اپنے بچے سے بات نہیں کریں گے تو بچہ میتھس میں کس طرح کی کمزوری اس میں پیدا ہو جائے گی۔ تو فرض کیجئے کہ ایک بچہ میتھس میں کمزور ہے، ٹھیک ہے، اور وہ میتھس میں اس لیے کمزور ہے کیونکہ اس کے ابا جان نے اس کے ساتھ بڑی سختی کا معاملہ رکھا تھا، یا ٹیچر نے کوئی گڑبڑ ایسی کی تھی۔ وہ اپنی وجہ سے کمزور نہیں، کسی اور کی وجہ سے کمزور ہے، اور چونکہ وہ میتھس میں کمزور ہے لہٰذا اب اس کے 10 میں سے نمبر آئیں 2 نمبر، یا 100 میں سے آئیں 25 نمبر یا 40 نمبر یا 15 نمبر، تو وہ فیل ہو گیا ہے، اور پوری دنیا نے اب اس کے ساتھ کون سا سلوک کیا ہے؟ برا سلوک کیا ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ بندہ جو میتھس میں کمزور تھا اب نفسیاتی طور پر بھی کمزور ہو گیا ہے۔ کیا یہ صحیح حرکت ہے؟ ہم نفسیاتی مریض بنا دیتے ہیں اس بچے کو۔ پہلے وہ صرف میتھس میں کمزور تھا، اب وہ نفسیاتی طور پر کمزور ہو گیا ہے۔ اب اس کو غصہ زیادہ آنے لگا ہے، جھنجھلاہٹ زیادہ ہونے لگی ہے، ذہنی طور پہ پریشان رہتا ہے، رات میں عجیب عجیب سے خواب آتے ہیں، ہاضمے کا پرابلم اس کا شروع ہو گیا ہے، وزن نہیں بڑھ رہا ہے، کھاتا بہت ہے لیکن لگتا نہیں ہے، ڈسٹرب رہتا ہے، غصہ آنے لگا ہے، برداشت اس کی ختم ہو رہی ہے، نفسیاتی مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اگر اس بچے کا پہلے یہ سائیکلوجیکلی ٹھیک تھا، نفسیاتی طور پر بالکل ٹھیک تھا، نفسیاتی مریض نہیں تھا، صرف میتھس کمزور تھا، اب کیا ہے؟ اب نفسیاتی طور پر کمزور ہو گیا، لہٰذا اب باقی چیزوں میں بھی کمزور ہونے لگا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ بچہ بڑا ہوتا ہے، ایک دن اس کی شادی ہوتی ہے، بیوی سے بھی اس کی نہیں بن پاتی، بچوں سے بھی اس کی نہیں بن پاتی، جہاں جاب کرتا ہے وہاں پر بھی اس کو ریلیشن شپ نہیں بن پاتے، اس لیے کہ اس سے دنیا بری طرح پیش آئی تھی۔ اس کے اندر جو خزانے چھپے ہوئے تھے وہ کسی نے اس کو دیکھنے ہی نہیں دیے تھے۔ ایک بات سمجھ لیں، ہر بچہ ذہین ہوتا ہے، چاہے اس کے نمبر کم ہوں یا زیادہ ہوں، چاہے وہ پاس ہے یا فیل ہے، وہ ذہین ہے۔ ہماری عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے، ہم کسی بچے کی ذہانت کو نمبر کی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں تجھے ذہین اس وقت مانیں گے جب نمبر زیادہ لائے گا، بھلے رٹے سے ہوں بھلے سفارش سے ہوں، نمبر زیادہ ہیں تو ذہین ہے، نمبر کم ہے تو ذہین نہیں ہے۔ نمبروں کی آنکھ سے بچے کی ذہانت کو دیکھنا یہ ذہانت کے ساتھ دشمنی ہے۔ تو تعلیم کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ بچے کے اندر چھپے ہوئے جو خزانے ہیں ان کو تلاش کرنے میں اس کی مدد کرے۔ یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ یہ کام نہیں ہو رہا ابھی ہمارے یہاں۔ تو ایک کام تو یہ تھا کہ میرے اندر رب کریم نے کتنے خزانے رکھے ہیں، مجھے میرے اندر کے خزانے ڈھونڈنے میں میری مدد کی۔ دوسرا کام یہ ہے کہ یہ جو خزانے مجھے دیے ہیں کیوں دیے ہیں؟ یہ خزانے اس لیے دیے ہیں کہ تم بس جاب کرو، پیسے کماؤ، گاڑی بناؤ، گھر بناؤ اور مر جاؤ؟ کیوں دیے ہیں خزانے؟ اتنی بہترین عقل کیوں دی ہے؟ اتنا بہترین ذہن کیوں دیا ہے اللہ نے؟ صرف کھانا کمانا اور مر جانا یہ تو کم عقل سے بھی ہو سکتا تھا، زیادہ اس کے لیے بہت زیادہ عقل نہیں چاہیے تھی، اس کے اتنی بڑی اتنے سارے خزانے اس کے لیے نہیں چاہیے، تھوڑے سے بھی عقل سے کافی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ یہ اس لیے دیے تھے کہ ہم دنیا میں کوئی اچھے کام کریں، کوئی بڑے کام کریں، کوئی بڑے مسائل حل کریں، لوگوں کے کام آئیں، محبت بانٹیں، اچھا معاشرہ بنائیں۔
تو ایجوکیشن کا پہلا مقصد یہ ہے کہ کسی بچے کے اندر چھپے ہوئے خزانے تلاش کرنے میں اس کی مدد کرے. ایجوکیشن کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ اس کو اس کے مقصد وجود سے، مقصد وجود کا مطلب ہوتا ہے اسے پیدا کیوں کیا ہے، تو اس بچے کو اس کے مقصد وجود سے کنیکٹ کرنے میں اس کی مدد کرے. میں آیا کیوں ہوں یہاں، میں پیدا کیوں کیا گیا ہوں، کیا ہوتا اگر میں پیدا نہ کیا جاتا، مجھے کیوں بنایا ہے، میں ہوں کیوں. اس بات پہ غور کرے اور اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھے. اس پہ پاکستانیوں کے ساتھ اللہ نے خصوصی احسان اور کیا. یہ احسان خاص طور پر پاکستانی قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور وہ یہ کیا ہے کہ یہ دوسرا پوائنٹ ہے نا، یہ جو شروع کے 2 پوائنٹ ہیں، اپنے اندر چھپے ہوئے خزانے تلاش کرنے میں مدد کرے اور مقصد وجود سے اللہ نے بھیجا کیوں ہے اس کو سمجھنے میں اس کی مدد کرے. ان دونوں کے لیے اللہ نے ہمارے یہاں علامہ اقبال کو بھیجا تھا. انہوں نے کہا تھا او غافل افغان اپنی خودی پہچان. سمجھ آ رہی بات؟ غیر معمولی، مطلب آپ اقبال کے میں آپ کو 1-2 اشعار سناتا ہوں. ایک شعر سناتا ہوں، ذرا آپ کو ذرا سمجھ آئے گا کہ وہ ہمیں دیکھنا کہاں چاہتے تھے. ہو تیری خاک کے ہر ذرے سے تعمیر حرم، اس پائے کا کوئی شعر اردو کی پوری شعری روایت میں بلکہ دنیا کی عظیم ترین شاعری کے اندر ڈھونڈے سے ملے گا. اقبال کے جو پیر ہیں، جن مولانا روم کو اپنا پیر کہتے ہیں، ان کے یہاں ایسی چیزیں ملیں گی، اور کہیں ہو تیری خاک کے ہر ذرے سے تعمیر حرم. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ مسلمان کو کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. ہو تیری خاک، خاک سے کیا مراد ہے؟ ہم کس سے بنے؟ تو ہم مٹی سے بنے، تو ہم جس چیز سے بنے اس کے ہر ذرے سے کیا کام ہو؟ کتنا بڑا کام ہے، تعمیر حرم. یعنی ہمارے وجود کے ہر ذرے سے اللہ کے گھر، اللہ کا نظام، اللہ کی کام، اللہ کی مرضی کی چیزیں وہ دنیا میں، معاشرے میں کتنا. ہو تیری خاک کے ہر ذرے سے تعمیر حرم. اب اس کی شرط دوسرے مصرے میں بیان ہوئی ہے. یہ کام کیسے ہوگا؟ خود کو بیگانہ انداز کلیسائی کر. خود کو بیگانہ انداز کلیسائی کر. بیگانہ کہتے ہیں، بیگانہ کسے کہتے ہیں؟ جو کوئی دلچسپی نہیں لیتا اس چیز میں، یعنی اپنے آپ کو. اور انداز کلیسائی سے مراد ہے مغرب کے میتھڈز، مغربی تہذیب کے اسٹائل. یعنی ویسٹ کے یا مغربی تہذیب کے جو آئیڈیاز اور آئیڈیلز ہیں ان کی محبت دل سے نکال دو، اس کے پیچھے نہیں پڑو. ہو تیری خاک کے ہر ذرے سے تعمیر حرم، خود کو بیگانہ انداز کلیسائی کر. کمال کا شعر. کیسا ہے؟ خوبصورت. پتہ ہے کبھی کبھی میں سوچتا ہوں، ہم سے پوچھا جائے گا کہ تیرے دیس میں دنیا کا عظیم ترین انسان یا شاعر اقبال پیدا کیا، اس کا شکر کیا یا نہیں کیا؟ شکر، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمیں ان بنیادی چیزوں پہ جھنجھوڑنے، ہلانے، بتانے، یاد دلانے، ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے آپ نے ہمارے ساتھ کتنے احسانات کیے. آپ نے اپنے نبی کو بھیجا، اپنی کتاب کو بھیجا، آپ نے اور لوگوں کو بھیجا. تو یہ تو دنیا کے لیے بھیجا تھا، ہمارے لیے مزید بھی آپ نے اقبال کو بھی بھیج دیا. اس پہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. کیا خیال؟ تو 2 چیزیں ہو گئیں. پہلی یہ کہ اپنے اندر چھپے ہوئے خزانے تلاش کرنے میں بچے کی مدد کرے. دوسرا، بچے کو اس کی زندگی کا مقصد سے جوڑے. اور تیسرا کیا تھا؟ نفس. اپنے نفس کا تزکیہ کرنے اور اپنے نفس پر قابو پانے میں اس کی مدد کرے.
بہت سے لوگ جو ہے نا وہ دوسروں کو قابو کرنے کی کوششوں میں لگے ہوتے ہیں، اپنے اوپر قابو پانے کی کوششیں نہیں کر رہے ہوتے. تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں بچوں کو کیسے ڈسپلن کریں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بچوں کو ڈسپلن کریں نہیں، بچوں کو سیلف ڈسپلن سکھائیں. تو ایجوکیشن کے 3 گریٹر گولز ہیں جس کو ہم بتاتے ہیں. پہلا گول یہ کہ وہ ہمارے اندر جو خزانے چھپے ہیں وہ ہمیں ملیں. دوسرا یہ کہ مقصد ہم بھیجا کیوں ہیں. تیسرا یہ کہ ہم اپنے نفس کا تزکیہ کریں اور ہم اپنے نفس کو قابو میں رکھیں. اس کی ہمیں ایبلٹی ہمارے اندر ڈیولپ کرے. ٹھیک ہے. تو تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ تزکیہ کا کانسیپٹ بڑا آسان سا ہے. ہم سب کے اندر روزانہ ہم سب کے اندر کچرا پیدا ہوتا. آپ گھر میں جتنی اچھی طرح جھاڑو دے دیں، شام میں دوبارہ ڈسٹ آ جاتی ہے. آپ گھر کو بہت اچھی طرح صفائی کر لیں، اگلے دن پھر دوبارہ گھر میں کچھ نہ کچھ، اگر گھر میں کوئی نہ بھی آئے تو بھی گھر میں کچھ نہ کچھ کچرا نکلتا ہے. بالکل اسی طرح بندے کی حالت ہے. روزانہ بندے کے اندر کچرا پیدا ہوتا ہے، روزانہ. تو اپنے اندر جو کچرا پیدا ہوتا ہے اس کو روزانہ کی بیسس پر پہچاننا، اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا، یہ میرے اندر گڑبڑ پیدا ہوئی ہے، کچرا ہے، اور اس کو پرماننٹلی ڈیلیٹ مارنا. اپنے اندر جو امپیورٹیز اور کچرا ہے اس کو پہچان کے اس کو باہر نکالنا، اس چیز کو کہتے ہیں تزکیہ. ریموونگ امپیورٹیز فرام ون سیلف، اپنے اندر اپنے وجود کی آلودگیوں کو اپنے وجود سے باہر نکالنا. ٹھیک ہے. تو باڈی کے اوپر جو کچرا ہوتا ہے نا اس کو جب نکالتے ہیں، وہ جب ہم گند صاف کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں طہارت. نفس کے اندر جو کچرا ہوتا ہے اس کو جب ہم باہر نکالتے ہیں اس کو کہتے ہیں تزکیہ. اور مال کو جب ہم پاک کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں زکوٰۃ. ٹھیک ہے. تو نفس کے اندر کیا کیا، ہماری سوچ، ہمارے ارادے، ہماری نیت، ہمارے عمل، ان سب میں کوئی گڑبڑ اگر کہیں ہو، سوچ، ارادہ، نیت، خواہش، عمل، ان میں سے کسی میں بھی کوئی گڑبڑ اگر ہے تو اپنی گڑبڑ کو تلاش کرنا. میری سوچ میں یہ کچھ غلط باتیں آ رہی ہیں، میرے ارادے میں یہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، میری نیت جو ہے وہ خالص نہیں ہے، تو اپنی نیت کو خالص کرنے کی کوشش، اپنے ارادے کو صحیح کرنے کی کوشش، اپنی سوچ کو ٹھیک رکھنے کی کوشش، اپنے خواہشات کو صحیح رکھنے کی کوشش. خواہش جو ہے اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے. اچھی خواہش بھی دل میں پیدا ہو سکتی ہے، بری خواہش بھی پیدا ہو سکتی ہے. تو اپنے دل پہ نظر رکھنا کہ میرے دل میں جو بری خواہش ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے، میرے ذہن میں جو غلط چیزیں آ رہی ہیں اس کو ٹھیک کرنا ہے، میرے عمل میں جو گڑبڑ ہو رہی ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے. اس پورے پروسیس کا نام ہے تزکیہ. تو عمل میں، سوچ میں، ارادے میں اور جناب نیت میں اور خواہشات میں جو بھی کچرا آ رہا ہے اس کچرے کو باہر نکالنا، اس کو پولوشن کہتے ہیں، آلودگی کہتے ہیں، اس کو باہر نکالنا. جب بندہ یہ کام کرتا رہتا ہے نا سب کچھ صحیح رہتا. تو ایجوکیشن کا ایک مقصد یہ ہے کہ بچے کو اپنے تزکیے پہ آمادہ بھی کر دے، بچے کو اپنے تزکیے کی قابلیت بھی دے دے. یہ اپنا تزکیہ کرنے پہ آمادہ بھی ہو، اپنا تزکیہ کرنے کے قابل بھی ہو. لیکن اگر ایجوکیشن کے نتیجے میں ایسی مخلوق پیدا ہو جائے جو اپنے آپ کو سنبھال ہی نہیں پا رہی، کوئی اور جو ہے وہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوششیں کر رہا ہے، کوئی اور اس کو سنبھالنے کی کوششیں کر رہا ہے، کوئی اور اس کو جو ہے نا پکڑے رکھنے کی کوشش، اس کو، تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. یہ اپنی ذمہ داری قبول کرے، مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، تزکیے کی فکر کرے. اگر کسی اور بندے کے پاس بھی جا کے اپنا تزکیہ کرانا ہے تو اس کی بھی، اس کو اپنی خود فکر ہو. تو یہ چیز ایجوکیشن کے اندر آنی چاہیے.